इस तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक होंगे उम्मीद है। तो आज हम थियरीज़ ऑफ लर्निंग के हवाले से अगले टॉपिक का जायज़ा लेंगे। हमने आखिरी लेक्चर में ताल्लुम के नज़रियात उन पर रोशनी डाली थी जो बड़े मकातिब फ़िक्र हैं ताल्लुम के नज़रियात के हवाले से। किरदारी नज़रियात ताल्लुम और वकूफ़ी नज़रियात ताल्लुम का जायज़ा लिया, उनकी इक़साम को एनालिस्ट किया। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडीशन कनेक्शनिज़म थ्योरी ऑफ लर्निंग को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशन्ड रिफ्लेक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, मशरूत आमोज़िश का नज़रिया या ताल्लुम बज़रिया इनआकास मशरूत। कंडीशन्ड रिफ्लेक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, मशरूत आमोज़िश का नज़रिया एक रूसी माहिर पावलोव ने पेश किया। बुनियादी तौर पर पावलोव इल्मुल अबदान थे। इस नज़रिया आमोज़िश का मरकज़ी ख़्याल ये है कि अगर किसी मुहर्रिक या मुहीज के साथ कोई दूसरा मुहर्रिक या मुहीज बतौर शर्त लगा दिया जाए तो जो रद्द अमल असल मुहर्रिक या मुहीज पर होता है वही रद्द अमल जो है वो मशरूत मुहर्रिक या मुहीज पर होने लगेगा। इस तरह फ़र्द मशरूत आमोज़िश के नज़रिए से मुतअद्दिद चीज़ें सीखता है, ख़ुसूसन जज्बाती रद्द अमल और आदात की तश्कील इसी तरीके से होती है। इस नज़रिए में ये बात बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुहर्रिकों के माबैन फ़ासला बहुत ही कम हो और तक़वियत का अमल जो है रीइंफोर्समेंट का वो फौरी तौर पर होना चाहिए। अदरवाइज़ जो रद्द अमल असल मुहर्रिक पर होता है वो सानवी मुहर्रिक पर नहीं होगा अगर इन दोनों के माबैन ज़्यादा फासला हो। तो अगर मशरूत मुहर्रिक के बाद तक़वियत रीइंफोर्समेंट यानी खुराक या फल कोई चीज़ अगर ना दी जाए तो कोई भी जानवर जो है अपने रद्द अमल का इजहार फिर नहीं करेगा। ये उस वक्त अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे जब असल मुहर्रिक के फ़ौरन बाद जो है मशरूत मुहर्रिक जो है वो पेश किया जाएगा। इस नज़रिए में मशरूत मुहर्रिक पर आमोज़िश का रद्द अमल होता है। इसीलिए इस नज़रिए को मशरूत आमोज़िश का नज़रिया या कंडीशन्ड रिफ्लेक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। डॉक्टर वाटसन और स्किनर ने इस नज़रिए आमोज़िश की तौसीक में मज़ीद तजर्बात किए। स्किनर ने चूहों पर तजर्बात करके वाज़ेह किया कि बाज़ चीज़ें मशरूत आमोज़िश के नज़रिए के तहत सीखी जा सकती हैं। वाटसन ने खरगोश पर तजर्बात करके वाज़ेह किया कि बच्चे के जज्बाती रद्द अमल को मशरूत नज़रिया आमोज़िश से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह इन माहिरीन नफ्सियात के तजर्बात का हम आगे जाके इनकी मिसालों में तज़किरा करेंगे। बच्चे में मनफी या मुस्बत जज्बात इस नज़रिया आमोज़िश के तहत पैदा किए जा सकते हैं। पहले हम जिक्र करते हैं पावलोव के नज़रियात का, उनके तजर्बात का। पावलोव ने इस नज़रिया आमोज़िश के तहत ये मालूम करने की कोशिश की कि आया एक कुत्ता खुराक के मिलने पर जितना लुआब अपने मुंह से गिराता है तो क्या वो किसी सानवी मुहर्रिक पर भी उसी कदर और उसी मिकदार में लुआब जो है वो गिराएगा। तो उसने इस बात को साबित करने के लिए एक जार तैयार किया और उसमें एक जो है ना नलकी जो है ना डाल दी और नलकी का दूसरा सिरा जो है कुत्ते के हलक में उसने डाला और फिर उसके सामने खुराक पेश की। खुराक को देखते ही कुत्ते ने अपने मुंह से लुआब जो है वो गिराना शुरू कर दिया। उसने उस लुआब की मिकदार को मापा
کہ کس مقدار میں اس نے جو ہے نا منہ سے اپنے لعاب گرایا ہے۔ پھر پاولوف نے خوراک دینے سے پہلے ایک جو ہے نا گھنٹی اس نے مشروط کی، ایک گھنٹی بجاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا خوراک جو ہے کتے کے سامنے لائی جاتی تھی۔ تو کتا جتنا لعاب خوراک کو دیکھتے ہوئے منہ سے گراتا تھا، جیسے ہی وہ گھنٹی کی آواز سنتا تھا وہ اتنا لعاب گرانا اس نے شروع کر دیا۔ تو لیکن ان تجربات میں ویسے تو رد عمل کا اظہار مشروط محرک پر پھر بھی کرتا ہے، بشرطے کہ دونوں محرکات کے مابین بہت ہی کم وقفہ ہونا چاہیے، تقویت ملنی چاہیے۔ اگر اصل مہیج پر یعنی خوراک پر اس سے پہلے جو ہم مشروط کریں گے، دونوں محرکات کے مابین اگر فاصلہ نہ ہو تو تب جو ہے کتا اپنے رد عمل کا اظہار کرتا رہا۔ اگر دونوں کے مابین فاصلہ رہا تو وہ اپنے اصلی رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا۔ پاولوف نے کتے کے منہ میں ربڑ کی نلکی لگا کر جس طرح جو ہے نا اس کے دونوں چیزوں کو ثابت کیا، تو اس طرح اس کی شرط جو ہے اس نظریہ آموزش کی وہ یہی ہے کہ جب جو ہے کتے کو عام جو ہے نا ان اوقات میں خوراک دی جاتی ہے تو خوراک دیکھتے ہی وہ منہ سے لعاب اپنا گرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مقدار کو جانچ کر اس نے جو ہے نا اس سے پہلے گھنٹی مشروط کی، اور گھنٹی جیسے ہی بجتی تھی کتے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب جو ہے میری بھوک کی تشفی ہونے والی ہے، تو گھنٹی سنتے ہی وہ اپنا لعاب جو ہے نا وہ گرانا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے اندر ایک عادت کی تشکیل ہوئی، اور یہ عادت قائم بھی کی جا سکتی ہے اور مٹائی بھی جا سکتی ہے کہ گھنٹی بجا کر خوراک نہ دی جائے تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کتا اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا، لیکن جیسے ہی جو ہے نا وہ اس کے بعد اصل محرک اگر پیش نہیں کیا جائے گا تو کتا آہستہ آہستہ اس پر اپنے رد عمل کو جو ہے نا وہ ظاہر کرنا جو ہے نا وہ اس نے ترک کر دیا، بھلا دیا۔ تو یہ اس میں شرط یہی ہے کہ دونوں محرکات کے مابین فرق کم ہونا چاہیے۔ اس تجربے سے، اس نظریے سے ایک عادت سکھائی بھی جا سکتی ہے اور عادت ترک بھی کرائی جا سکتی ہے۔ واٹسن اور سکنر نے اس تجربے کو تعلیمی ماحول میں پھیلایا اور واضح کیا کہ ابتدائی جماعتوں میں بچے مشروط آموزش کے نظریے کے تحت بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا تعلیم میں جو اخلاق ہے وہ اس طرح ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ لسانی مہارتوں کی تفہیم، جو ہمارے زباندانی کی مہارتیں ہوتی ہیں، بیسک سکلز ان کو کہا جاتا ہے، مشروط آموزش کے نظریے کا اطلاق تعلیم و تدریس میں کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے بچوں کو لسانی مہارتیں سکھائی گئیں۔ ہمارے اسکولوں میں اردو کا قاعدہ اسی طریقے پر ترتیب دیا گیا ہے۔ معلم جیسے ہی الف سے انار کہتا ہے تو بچے بھی الف سے انار کہتے ہیں، لیکن انار کہنے سے پہلے انار کی تصویر پیش کی جاتی ہے، تو بچے صرف ثانوی مہیج کو دیکھ کر ہی الف سے انار جو ہے نا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بچے وہی انار کی تصویر دیکھتے ہوئے یا گھر میں پڑے ہوئے انار کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ الف سے انار پڑا ہے، اور اسی طرح مختلف چیزیں جو ہے نا ہم بچوں کو بنیادی مہارتیں مشروط آموزش کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ پھر منفی جذباتی رد عمل کی تفہیم ہے دوسرے نمبر پہ۔ واٹسن نے بچے میں منفی جذباتی رد عمل اسی طریقے سے سکھائے۔ اس نے بچے کے سامنے ایک خرگوش پیش کیا۔ خرگوش خوبصورت ہوتا ہے، بچہ اس کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس کے قریب جانے لگا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن واٹسن اس کے پس منظر میں ایک دھماکہ بھی ساتھ کرتا ہے، تو بچہ جو ہے اس دھماکے کو خرگوش سے مشروط تصور کرتے ہوئے رونے لگ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ خرگوش کو دیکھتا تھا تو وہ رونے لگ جاتا تھا اور اپنے بچاؤ کی تدابیر کرتا تھا۔ لیکن اس طرح پہلے اس نے ایک عادت سکھائی، وہ اس کی طرف مانوس ہوا، لیکن
خوف کی فضا چونکہ اس نے پیدا کرنا تھی، تو اس لیے جیسے ہی بچہ خرگوش کو دیکھتا تھا پس منظر میں اس کو کیا گیا دھماکہ یا زوردار آواز جو ہے اس کے ذہن میں آ جاتی تھی اور وہ اس سے ڈر جاتا تھا۔ بچے کے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے واٹسن دوبارہ بچے کو اس مختلف تجربات سے گزارتا ہے کہ بچے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے خرگوش پیش کرتا ہے اور پس منظر میں کوئی آواز، کوئی دھماکہ جو ہے وہ نہیں کرتا، تو خرگوش سے بچہ آہستہ آہستہ پھر مانوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس طرح ہم مختلف قسم کے جذباتی رد عمل کی تفہیم بھی بچوں کو اس طریقہ آموزش کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ اس طرح جب مشروط محرک نے شور مچانا ترک کر دیا تو بچے نے خوف کا اظہار بھی کرنا بند کر دیا۔ غرض یہ کہ تعلیمی ماحول میں بچوں کی اکثر حرکات و سکنات مشروط آموزش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ پھر قانون تلازم کا استعمال۔ اگر تدریس کو اس نظریہ آموزش کے قانون تلازم سے وابستہ کر دیا جائے تو سبق کے نکات بچوں کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور بچوں کو سبق کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ مثلاً اسلامیات، معاشرتی علوم اور تاریخ کے اسباق کو بچوں کے ماحول سے مربوط کر کے یا بچوں کے ماحول سے مثالیں دے کر پڑھایا جائے تو بچوں پر اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج کا لیکچر تھا بنیادی طور پہ چونکہ اگر اگلا نظریہ ہم جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں تو ٹائم پھر اس پہ زیادہ جو ہے نا ہمارا صرف ہوگا، تو آج اتنا ہی آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ آسان سا نظریہ ہے مشروط آموزش کا نظریہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ آخر میں رنگ سخن کے حوالے سے سمندروں کے ادھر سے کوئی صدا آئی، دلوں کے بند دریچے کھلے ہوا آئی، اور اتر رہی ہیں عجب خوشبوئیں رگو پے میں، یہ کس کو چھو کے میرے شہر میں ہوا آئی، اور اسے پکارا تو ہونٹوں میں کوئی نام نہ تھا، محبتوں کے سفر میں عجب فضا آئی، اور کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے، اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی دعا آئی، پاکستان پائندہ باد۔